ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ محمد ابن ابی بکر کو کس نے قتل کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں مرزا صاحب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 60 نمبر میں صحیح مسلم کی ایک روایت لے کے آئے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بھائی تھے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. تو سید عائشہ کے پاس کچھ لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مصر سے ہیں. تو سیدنا عائشہ نے کہا کہ تمہارے جو حکمران ہیں ان کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ حکمران تو اچھے ہیں، ہم نے کوئی بری بات نہیں دیکھی. کسی کا اونٹ مر جاتا ہے تو اس کو نیا اونٹ دے دیتے ہیں، غلام اس کا مر جائے تو اس کو نیا غلام دے دیتے ہیں، کسی کو خرچے کی ضرورت پڑے تو اس کو خرچہ دے دیتے ہیں. یعنی اس نے اپنے مصر کے حکمرانوں کی تعریف کی. مصر پہ بیسیکلی اس وقت جو گورنر تھے وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے. تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ اس کے باوجود میں ایک بات کہتی ہوں کہ انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. بریکٹ میں جو ہے وہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے محمد بن ابی بکر کو شہید کر کے ان کی لاش مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کے جلائی تھی. تو یہ تاریخی روایات ہیں جو ثابت نہیں ہیں. یہ ایسی یہ بات یہاں پہ مسلم کی روایت کے اندر لے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں تاریخ سے اٹھا کے. بیسیکلی بات کیا ہے کہ دونوں طرف سے لڑائی تو جنگ تو چھڑی ہوئی ہے. ایک طرف حضرت علی ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ ہیں. حضرت علی جو ہے وہ کوفہ میں ہے، حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ دمشق میں ہے. ان کے پاس شام ہے، حضرت علی کے پاس عراق ہے. کچھ اور بھی علاقے ہیں ساتھ میں جیسے حجاز ہے، مصر ہے. اب اس پہ بھی قبضے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں. ظاہر بات ہے دونوں جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے، اپنے آپ کو، اپنی سلطنت کو وسعت دینا چاہیں گے. تو مصر کے اوپر حضرت علی اپنا گورنر مقرر کر دیتے تھے، حضرت امیر معاویہ اپنا مقرر کر دیتے تھے. اب ان دونوں کے درمیان ہونی تو لڑائی ہے، اور کیا ہونا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا گورنر مقرر کیا مصر کے اوپر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا گورنر مقرر کیا، یعنی محمد بن ابی بکر. اب جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے البدایہ والنہایہ یا تاریخ ابن کثیر، اس میں کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا. اب لڑائی تو ہونی تھی کیونکہ وہاں محمد بن ابی بکر بھی جو ہے وہ اپنا حضرت علی کی طرف سے جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ان سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا، اور دونوں کے حمایتی وہاں پہ موجود تھے. تو حضرت عمرو بن العاص نے ایک کام کیا، انہوں نے ایک خط لکھا محمد بن ابی بکر کو کہ دیکھو میں امیر معاویہ کی طرف سے آ رہا ہوں مصر کی طرف، انہوں نے مجھے بھیجا، آپ حضرت علی کی طرف سے ہیں، میں نہیں چاہتا ہمارے درمیان لڑائی. یعنی ان کے والد کی وجہ سے انہوں نے ان کا اکرام کیا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی ظاہر بات ہے کہ جلیل القدر صحابہ میں سے وہ کہتے ہیں میں نہیں پسند کرتا کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے. تو لیکن یہ ہے کہ لوگ آپ کو نیچے سے شہ دے رہے ہیں تو آپ یہاں سے نکل جائیں. باقی کی جو لوگ ہیں ظاہر بات ہے ہم ان کو سنبھال لیں. تو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. ایک خط تو یہ پہنچا، یہ خیر خواہی والا خط تھا. دوسرا خط جو ہے حضرت امیر معاویہ نے خود لکھا، اور وہ تھا دھمکی والا خط. انہوں نے کہا محمد بن ابی بکر آپ قاتلان عثمان میں سے. اچھا دو نام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک تو کنفرم ہے، اس کے بارے میں تو سب نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے تھا، مالک بن اشتر النخعی. دوسرا نام جو زیادہ تر مورخین نے لکھا ہے وہ محمد بن ابی بکر کا، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ حمایتی تھے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی. تو ان کے یہ بیٹے تھے، تو حضرت علی کی بھی ایک طرح سے کیا ہو گئے، بیٹے ہو گئے. اس لیے حضرت علی کے ساتھ ان کی وابستگی ہوئی، تو وہ وابستگی بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو یہ بھی وہاں پہ موجود تھے. بعض مورخین نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی کھینچی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو آر اور شرم دلائی اور کہا کہ اگر آپ کے والد ہوتے تو کیا سمجھتے، کیا خیال کرتے. تو یہ پیچھے ہٹ گیا.
تو اس لیے بعد مورخین نے کہا کہ یہ آئے تو تھے لیکن یہ پیچھے آ گئے تھے، لیکن بعد نے پھر بھی ان کا نام رکھا ہے. لیکن تاریخی روایات میں یہ چیز ہمیں کثرت سے ملتی ہے کہ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو قاتلان عثمان میں سمجھتے تھے. تو حضرت ابی معاویہ نے جو خط لکھا ہے وہ دھمکی والا تھا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم نے حضرت عثمان کو قتل کیا تو میں نے قصاص میں تم کو قتل کرنا ہے، مجھے یہ بات بھولی نہیں. تو اب یہ بیسیکلی کیا ہے، پس منظر ہے. حضرت محمد بن ابی بکر نے کیا کام کیا، یہ دونوں خط حضرت عمر بن العاص کا بھی اور حضرت ابی معاویہ کا بھی حضرت علی کو بھیج دیا. تو حضرت علی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کی مدد کے لیے مزید جو ہے نا وہ کچھ کرتا ہوں. لیکن بہرحال وہ جنگ ہوئی، جنگ میں حضرت ابی معاویہ کو پلٹا بھاری رہا، یعنی ان کے جو ساتھی تھے. تو اب جنگ میں جب شکست ہوئی ہے تو اب وہ رپوش ہو گیا ایک مکان کے اندر، حضرت محمد بن ابی بکر. تو انہوں نے ڈھونڈ کے جو ہے وہ ان کو کیا کیا، قتل کر دیا. جو مطلب حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو لوگ تھے وہاں. اس پہ مرزا صاحب نے کیا کام کیا، مرزا صاحب نے اس پہ یہ بات اس طرح سے بنائی ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ نے جو ہے وہ محمد بن ابی بکر کو قتل کیا. اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جنگ میں تو اسی طرح سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے اگر جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو اس جنگ میں ایک کو شکست ہو جاتی ہے اور وہ رپوش ہو جاتا ہے. تو وہ بھی تو ان کو مارنے کے لیے آئے تھے نا. بالکل. تو یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو تبصرہ نقل کیا صحیح مسلم کی روایت سے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. دیکھیں ان کا تو وہ بھائی تھا، ظاہری بات ہے انہوں نے تو اسی طرح سے بات کرنی ہے نا جی، بھلے وہ مقابلے میں اور جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوا ہو یا مارا گیا ہو. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا جو حاکم لوگوں پہ سختی کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ بھی اس پہ سختی فرمائیں، جو لوگوں پہ نرمی کرے آپ بھی اس پہ نرمی کریں. تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ تاثر کیا کہ میرے بھائی کے ساتھ نرمی کیوں نہیں کی، سختی کیوں کی. لیکن بات ٹھیک ہے، نرمی کر لینی چاہیے تھی، ان کو سختی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ بلا وجہ کو قتل کر دیا، یہ سختی کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو قاتلان عثمان بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. بالکل. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں ان کا قتل کرنا واجب بنتا ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ عمر بن العاص جو ہیں وہ ان کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، انہوں نے کہہ رہے ہیں آپ نکل جائیں یہاں سے نکل. وہ نہیں جا رہے. اب پھر باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے بعد اب ظاہری بات ہے جب جنگ ہوگی تو دونوں ایک دوسرے سے قتل کریں گے. اس میں پھر ایسی روایتیں لانا اور یہ کہنا کہ جی اب یہ چونکہ مقتول ہو گیا تو یہ مظلوم ہے. جنگ میں تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ تو پھر آپ اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے کون مظلوم ہے کہ نہیں. تو یہ کل معاملہ ہے. باقی یہ جو کہنا کہ جی گدھے کی کھال میں لاش ڈلوا کے اس کو سنوا دیا تھا، یہ جھوٹی قصے ہیں. آرائی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ حجر بن عدی کا تذکرہ آیا ہے، اس کے قتل کا کیا معاملہ ہے؟ اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ.